الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين وكذلك اور اسی طرح نری ہم دکھاتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماوات والارض بادشاہت آسمان اور زمین کی ولیکون تاکہ ہو جائیں ابراہیم علیہ السلام من الموقنین یقین رکھنے والوں میں سے، پختہ یقین رکھنے والوں میں سے۔ جناب پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے جلیل القدر عظیم المرتب پیغمبر ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انہیں اپنا خلیل قرار دیا ہے، اپنا دوست بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو بے شمار اعزازات، بے شمار اکرامات اور بے شمار عزتوں سے نوازا۔ اب اللہ رب العالمین جناب پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہ بیان فرما رہا ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام وہ ابراہیم ہیں کہ جنہوں نے پیچھے آپ نے سماعت فرمایا تھا کہ انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ جن کی تو عبادت کرتا ہے اور تیری قوم عبادت کرتی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ یہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر بات ڈال دی، اسے دکھا دیا زمین اور آسمان کی بادشاہت، اور اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری کے ساری اللہ کے اختیار میں ہیں۔ اب آگے آپ سماعت فرمائیں گے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کبھی چاند کو، کبھی سورج کو، کبھی ستارے کو، کبھی طیارے کو، کبھی زمین کی کس چیز کو یہ خدا ہے، ہذا ربی، یہ اس طریقے یہ خدا ہے، یہ خدا ہے، یہ میرا نبی رب ہے، پھر آخر میں کہا کہ یہ کسی نہ کسی کے اختیار میں میرا رب یہ نہیں ہو سکتا، لہذا یہ ساری چیزیں جس کے اختیار میں ہیں میرا خالق مالک رازق وہی ہے، وہ میں اسی کی عبادت کروں گا۔ اور اللہ رب العالمین پیغمبر پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بیان فرماتے ہیں کہ یہ وہ ابراہیم ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے ہدایت، رہنمائی اور جو دین کی باتیں ہیں ان کی طرف ابراہیم علیہ السلام کے اللہ نے رہنمائی کی۔ فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نُرِي، اسی طریقے ہم دکھاتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماوات والارض، زمین اور آسمان کی بادشاہت، یہ زمین کا نظام کس طریقے اللہ رب العالمین چلا رہا ہے، اسے بغیر چلائے تو یہ چل سکتا نہیں ہے۔ آج کوئی گھر بغیر چلائے نہیں چل سکتا، کوئی ادارہ بغیر چلائے نہیں چل سکتا، تو یہ زمین کا پورا نظام کس طریقے جس کے اندر پہاڑ بھی ہے، شجر بھی ہیں، حجر بھی ہیں، سمندر بھی ہیں، دریا بھی ہیں، پیڑ پرندے اور بے شمار مخلوقات ساری کے ساری یہ ایسے تو نہیں چل رہی، یہ اللہ رب العالمین کے اختیار سے ہی چل رہی ہے۔ اور آسمانوں کا نظام کیسے اللہ رب العالمین نے بغیر ستونوں کے ان آسمانوں کو کھڑا کر دیا، یہ بھی اللہ کی بادشاہت اور ملکیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے یہ چیزیں دکھائیں، یہ تیرے رب کی شان ہے، تو اس پر ایمان لے آ۔ کبھی چاند، کبھی ستارے، کبھی سیارے، کبھی سورج کو خدا مانتا ہے، تو یہ جو تیری قوم خدا مانتی ہے ان کے اندر کچھ بھی نہیں رکھا، یہ سارے کے سارے رب کی محتاج ہے، اس مالک کی جو ان سب کو بنانے والا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ زمین و آسمان کی بادشاہت دکھائی، کیوں؟ اس وجہ سے وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ کہ ابراہیم علیہ السلام یقین میں پختہ بڑھ جائے، مزید یقین میں بڑھ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام ایمان تو تھا اللہ پر، لیکن یہ ہے کہ مزید پختہ ایمان ہو جائے کہ میں جس دین پر ہوں، میں جس شریعت پر ہوں، میں جس رب کو عبادت کرنے والا ہوں، میں حق اور سچ پر ہوں۔ اس چیز کی وجہ سے اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ قول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔